میرا نام فریال ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے ایک بھی دن خوشی کا نہیں دیکھا تھا، مگر آج گاؤں میں شادی تھی، مجھے بھی اسپیشل تیار ہو کر جانا تھا کیونکہ بڑی مدتوں کے بعد کہیں سے شادی کا بلاوا آیا تھا۔ ایک دم سے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے پیغام کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا وہ پیلا رنگ کا فراک ہے جو جہیز میں مجھے اماں نے دیا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا لیکن آج تک پہننے کا موقع نہیں ملا۔ شادی پر تو میں وہی فراک پہن کر جاؤں گی اور ساتھ میچنگ کے جھمکے، چوڑیاں، میں سب کچھ تھوڑی پر انگلی رکھے سوچ رہی تھی کہ جب میری نظر سامنے دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر پر گئی، ایک پل کو میرے سارے خیال پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو چکے تھے۔ اس تصویر پر ہی میری نظریں ٹک چکی تھی۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے نامراد شوہر کی تھی۔ میرا ذہن ایک دم سے منتشر ہو چکا تھا۔ ابھی میں اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب میرا نوکر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نوکر کی عمر 16 سال تھی۔ کہنے لگا کہ مالکن کیا دیکھ رہی ہو، کیا مالک یاد آ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ میرے کاندھے دبانے لگا۔ میں جب بہت تھک جاتی تھی تو اکثر اس سے کاندھے دبوا لیتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ وہ میرے کاندھے دبا رہا تھا اور مجھے بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ میں کہنے لگی ہاں یاد تو آ رہا ہے، لیکن خیر شاید اسی میں ہی کوئی مصلحت تھی کہ وہ مجھ سے اتنے دور ہے۔ میں تو اپنے شوہر کی محبت کی خاطر بس ترستی ہی رہی ہوں۔ میں اتنا سوچ کر بول تو رہی تھی لیکن میرا ذہن کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ تب بھی نوکر نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے سے میری کمر پر لایا اور زور زور سے دبانے لگا۔ میرا جسم پہلے ہی بہت درد کر رہا تھا۔ میں اسے دعائیں دینے لگی، پھر کہنے لگا کہ مالکن میں جو ہوں آپ کا نوکر، مالک نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں آپ کے پاس، آپ کی ساری خواہشوں کو پورا کروں گا، آپ جو کہیں گی وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ بتائیے کیا چاہیے آپ کو، آپ کے لیے مالک کیا کیا کرتے تھے، مجھے بتائیں، میں وہ سب کچھ کروں گا۔ میں نے اپنے نوکر کی طرف سر گھما کر دیکھا۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ مجھے تمہارے مالک سے کیا چاہیے تھا؟ جو ان کے پاس تھا وہ تم چاہ کر بھی مجھے نہیں دے سکتے تھے۔ تم تو ابھی بچے ہو، یہ سوچ کر ہی میں نے گہری سانس خارج کر دی۔ ایک نظر واپس اس تصویر کی طرف دیکھا اور دل میں بس نفرت سی پنپنے لگی۔ میری تو سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک بزنس مین سے شادی کر لی تھی، صرف اور صرف تنخواہ اور آسائشوں کے پیچھے۔ میرے ماں باپ نے بزنس مین کے ساتھ مجھے نکاح کر بھیج تو دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے ساتھ جب وقت ہی نہیں گزار پائے گا تو میں کیسے زندگی جیوں گی۔ میرا نکاح میرے شوہر سے ہوا تھا، اس کے اس گھر سے نہیں۔ یہ سوچ سوچ کر اس روز ایک مرتبہ پھر میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بار بار نوکر کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ پہلے تو میں اسے بس ایک چھوٹا بچہ اور نوکر ہی سمجھا کرتی تھی، لیکن اس روز میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک جانب کو لٹکا رکھا تھا۔ پسینے سے میرے کپڑے بھیگ رہے تھے جب میرا نوکر کچن میں چلا آیا اور کہنے لگا مالکن کیا پکا رہی ہیں، کیا خان سامہ آج چھٹی پر ہے؟ میں نے کہا ہاں، کم بخت مارا، جب دیکھو بنا بتائے چھٹی کر لیتا ہے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، بولا مالکن مجھے بھی کھانا تھوڑا بہت بنانا آتا ہے۔ اس میں بہت بچپنا تھا، آ کر سیدھا میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹکرا رہا تھا اور وہ ہانڈی میں چمچ لگانے لگا۔ نوکر بھلے ہی 16 سال کا تھا لیکن قد لمبا تھا، جسامت میں بھی صحت مند تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ 16 سال کا ہے، بلکہ کم سے کم 25 سال کا نوجوان لگتا تھا۔ ابھی داڑھی مونچھ اس کی نہیں نکلی تھی۔ میں اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہی تھی کہ تبھی میرے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ مجھے یوں خود کو کھویا دیکھ میرے نوکر نے چٹکی بجائی اور کہنے لگا کیا ہو گیا مالکن، ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو، کیا اس سے پہلے ایک گبرو جوان نہیں دیکھا؟ میں نے نوکر کی یہ بات سنی تو اگلے ہی پل نظریں پھیر لی۔ خود کو ملامت کرنا چاہا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، یہ میرا نوکر ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، مگر میں نے فوراً سے اسے جھٹک دیا۔ گھر میں اور میرا نوکر ہی تو ہوتے تھے۔ ساس زیادہ تر وقت اپنی بڑی بیٹی کے پاس گزارا کرتی تھی کیونکہ اس کا وہاں زیادہ دل لگتا تھا۔ اس کا شوہر بھی بیرون ملک ہی ہوا کرتا تھا، اسی لیے میری ساس کبھی کبھار ہی یہاں آتی، ورنہ وہیں رہتی تھی۔ اس روز بھی میں اور میرا نوکر گھر میں اکیلے تھے۔ اس سے پہلے جب نوکر کچن میں آیا کرتا تھا میں دوپٹہ کر لیتی تھی، لیکن آج میں نے دوپٹہ لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ یوں ہی بغیر دوپٹے کے پسینے سے شرابور وجود لیے میں اس کے سامنے گھوم رہی تھی۔ میں شادی شدہ تھی اور شوہر بھی پاس نہ تھا، اسی لیے مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا۔ میں نے نوکر کو ڈانٹ کر باہر نکال دیا اور بولا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو اندر مت آیا کرو۔ وہ شرمندہ ہو کر کچن سے نکل گیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آگے جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ جب میری اماں نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک بزنس مین کا رشتہ آیا ہے تو یہ سن کر تو میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی امی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے لیے ایک بزنس مین کا رشتہ؟ میری ماں مسکرا کر کہنے لگی ہاں میری بیٹی، کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے،
تم نے جس لمحے کہا تھا نا کہ تم شادی بس ایک بزنس مین سے ہی کرو گی، شاید وہی وقت تھا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ مجھے تو خود تمہاری قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ میری ماں مجھ سے جو سب کچھ باتیں کر رہی تھی، میرے ماں باپ دونوں ہی اس رشتے کے لیے بہت خوش تھے، جبکہ میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے تو بس خوابوں میں ہی سوچا تھا۔ ناولز پڑھ پڑھ کر میرے دماغ پر ایسا اثر ہو چکا تھا کہ بس شادی میں ایک بزنس مین جوان سے ہی ہو جو مجھے دنیا گھما کر لائے، اور ایسے ہی جب ایک بزنس مین کا ہی رشتہ میرے لیے آ گیا تو میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لڑکے کا باپ نہیں تھا، ایک ماں تھی اور ایک بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ دونوں ہی ماں بیٹی ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پسند کر کے جا چکی تھی، جبکہ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ لڑکی کی تصویر مجھے جب دکھائی گئی تو ایک ہینڈسم نوجوان تھا۔ میں نے اپنے موبائل میں اس لڑکے کی تصویر کھینچ لی اور وہ تصویر واپس کر دی۔ پھر اپنی سہیلیوں کو جب اپنا ہونے والا شوہر دکھایا تو ان کی تو ہوائیاں ہی اڑ چکی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سچ مچ میں ایک بزنس مین کی ہی بیوی بننے والی ہوں۔ چند روز بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور پھر میری اور فرحان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی فرحان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں مجھے شادی کے نام پر بہت چھیڑ رہی تھی، لیکن ایک سہیلی جسے شاید کچھ زیادہ ہی مرچی لگ رہی تھی مجھے کہنے لگی، تم نے جذبات تو بہت سجا رکھے ہیں، لیکن بزنس مین پیسے والے مرد کے ایک سے زیادہ افیئرز ہوتے ہیں۔ ایسے مرد گھر میں کم ہی ٹکتے ہیں، کبھی لندن تو کبھی دبئی۔ اپنی تفریح کا سامان یہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں صرف نام کا ہی شوہر ملے جو پردیس میں بیٹھ کر پیسہ کماتا رہے اور تم یہاں انگاروں پر جلتی رہو۔ تم نہیں جانتی بزنس مین کا رشتہ نبھانا اور بزنس مین کی بیوی بن کر رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ جیسے جیسے مجھے سب کچھ سن رہی تھی میرا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا تھا۔ ہاں، یہ بات تو سچ تھی کہ بزنس مین لوگ گھر کم ہی آیا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے پر بھی راضی نہیں تھی۔ میں دلہن بنی کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب فرحان کمرے میں آیا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھائی تھی۔ آ کر میرے سامنے بیٹھا، مجھے لگا تھا وہ میرے ساتھ رومانس بھری باتیں کرے گا، میرے حسن کی تعریف کرے گا، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ فرحان بھی خوبصورت تھا، لیکن میرے مقابلے میں کچھ خاص نہیں تھا۔ اس نے ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر مجھے دیکھا تھا، پھر میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر کہنے لگا، جی آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، کیا میں آپ کو پسند ہوں؟ آپ میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ میں سر ہلا دیا تھا، اور جب میں نے یہ سوال پوچھا تو آگے سے ٹکا سا جواب دے کر کہا، ہاں ظاہری سی بات ہے، میں آپ کو بھی پسند کرتا تھا، آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تبھی تو یہ رشتہ آگے بڑھا ہے۔ اگر میں ہی انکار کر دیتا تو شاید آپ آج میری بیوی نہ ہوتی۔ اس کا جواب سن کر مجھے شرمندگی سی ہونے لگی تھی کہ شاید مجھے اس حوالے سے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنی سختی سے اس نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ خیر، میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں تھوڑی بہت ناراضگی ظاہر کروں گی تو فرحان مجھے منائے گا، سوری کرے گا، مگر وہ انتہائی بد مزاج قسم کا انسان تھا۔ نہ جانے اس نے کس مجبوری کے تحت مجھ سے شادی کی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، پتہ نہیں اس شادی میں اس کی مرضی بھی شامل تھی یا نہیں، یا شاید اس کا مزاج ہی ایسا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، جائیں چینج کر لیں، اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہن کر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو الجھن ہو رہی ہوگی، اور ویسے بھی اتنے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے دیکھ کر میرا تو دم گھٹ رہا ہے، اور آپ تو پھر یہ پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا میں آپ کو اس ڈریس میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اس نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پھر کہنے لگا، نہیں اچھی لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں، ظاہری سی بات ہے، جب 50,000 لگا کر آپ میک اپ کریں گی تو اچھی تو لگیں گی نا، اتنا مہنگا میک اپ اور جوڑا پہنا ہوا ہے، اور یہ بال بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی اصلی نہیں ہے بلکہ نکلی ہیں۔ جب اتنا خرچ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں کر دیں تو پھر تو یہ پیسوں کی توہین ہے کہ میں کہہ دوں کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی۔ اس کا جواب سن کر تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں چپ چاپ بستر سے اٹھی، میرا چپ رہنا ہی شاید اب بہتر تھا، ورنہ اگلی مرتبہ نہ جانے یہ کیا کہہ دیتا۔ یہ تو ہتھوڑے مار رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا شوہر تھوڑا سخت مزاج ہے۔ میں اٹھی، الماری کے پاس گئی اور 2 سوٹ نکالے، ایک ہلکے رنگ کا تھا اور ایک تیز رنگ کا۔ شوہر کے سامنے آ کر کہنے لگی، ان دونوں میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ شوہر جو شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ رہا تھا میرے ہاتھ میں موجود کپڑوں کو دیکھ کر کہنے لگا، جا کر امی سے پوچھ لو، مجھے تو ان سب کا کچھ خاص علم نہیں ہے۔ میں تب کر رہ گئی، کیسا شخص تھا، بار بار میری بے عزتی کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ ایک سادہ سا سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی
और फिर आराम से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। चेहरा धोकर मेकअप भी उतार दिया था। लग तो अब भी मैं खूबसूरत रही थी। यही तो वो वक्त था जब शौहर अपनी बीवी के करीब आता है, उससे इजाजत तलब करता है ताकि वो दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। मगर मुझे यूं बैठा देखकर मेरा शौहर कहने लगा, लेट जाओ। क्या नींद नहीं आई? मुझे तो लगा था ये सारा दिन बैठ बैठ कर तुम थक गई होगी। वो खुद भी लेट चुका था और मजबूरन मुझे भी लेटना ही पड़ा। कैसा अजीब इंसान था, मुझे तो मेंटल लग रहा था। अभी मैं लेटी ही थी कि उसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया, और अंधेरा करने के बाद ही वो मेरे करीब आया। ना इजाजत तलब की, ना कोई मोहब्बत भरी बातें की, बस रवायती मर्दों की तरह मेरे करीब आकर फिर मुझसे यूं अलग हो चुका था जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेरी तो प्यास भी नहीं बुझी थी। ऐसे तो कोई बाहर की औरत के साथ भी नहीं करता जैसे मेरे शौहर ने मेरे साथ किया था। मेरी आंखों में तो बस आंसू आ गए। ऐसे लग रहा था जैसे जबरदस्ती मैं उस पर मुसल्लत कर दी गई हूँ। बहरहाल रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैं रोते रोते सो गई। सो फजर का वक्त था। मेरे शौहर ने डंके बजा दिए कि उठो उठो, नमाज पढ़ो, जाओ नहा कर आओ। आज हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह है। मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा था, जिस्म में दर्द भी था, लेकिन फिर भी शौहर का हुक्म था इसीलिए मैं गई और फिर हम दोनों ने एक साथ ही नमाज अदा की। 2 दिन बाद ही कहने लगा, मुझे दुबई जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, अगर ना गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो अभी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाई थी और वो वापस जा रहा था। मैं तो अभी उससे उसकी पसंद नापसंद पूछना चाहती थी, लेकिन मेरा शौहर जा चुका था। जाने से पहले अपनी माँ से गले लगकर मिला और मुझे बस दूर से अलविदा कहा था। मैं उदास सी एक तरफ होकर बैठ गई थी। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि बेटा, तुम्हारे शौहर का कारोबार है और कुछ ऐसा ही है, इसीलिए ज्यादातर उलझा उलझा रहता है। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे तो तब ठीक होता ना जब वो मेरे पास रहता। वो जब जहाँ पर मौजूद ही नहीं था तो कैसे ठीक होता। अब तो मेरा है दिल लगाए रखता था, काफी खुश मिजाज था। वक्त के साथ साथ मैं उसके साथ काफी घुलने मिलने लगी। जब भी थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होती और अपने शौहर की याद आती तो मेरा जो नौकर ही था जो मेरे साथ रहता था। वक्त जो ही बीतने लगा, महीनों बाद मेरा शौहर घर आता, थका होता, बाज मर्तबा तो 2-2 दिन ही घर पर रहता और वापस चला जाता। मेरी ख्वाहिशें तो वहीं की वहीं रह गई थी। सास कहती कि मुझे पोते पोती का मुंह दिखा दो, लेकिन मैं कहाँ से दिखाती। और मेरा शौहर तो गिनकर 3 मर्तबा मेरे करीब आया था। शायद उसके अंदर के जज्बात ही मर चुके थे। शौहर जब घर से चला जाता तो उससे मेरा राब्ता भी तकरीबन ना होने के बराबर ही होता था। दिन गुजरते रहे और मेरा नौकर मेरा दिल लगाए रखता। पहले तो महीने में एक बार शौहर का फोन आ जाता था, फिर वो भी आना बंद हो गया क्योंकि मेरी सास भी अपने बेटे के पास जा चुकी थी। मगर मैं हैरान थी कि उसने अपनी माँ को तो बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। एक दिन मैं आंसू से बैठी रो रही थी जब मेरा नौकर मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे वजह पूछने लगा। वैसे भी वो पहले से मेरे दिल का सब हाल जानता था। उस रात में बहुत बेचैन थी। मेरा नौकर पढ़ा लिखा था। मैंने उसको बोला कि तुमको पैसे देती हूँ, तुम एक बार दुबई जाकर मेरे शौहर की सारी मालूमात लेकर आओ, पता तो चले कि वो माँ बेटे वहाँ कर क्या रहे हैं। मेरा नौकर झट से तैयार हो गया क्योंकि वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। मैंने नौकर का पासपोर्ट वीजा लगवा दिया और उसे रवाना कर दिया। 3 हफ्ते बाद नौकर वापस आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। फरहान ने वहां पर शादी कर ली थी। मेरे नौकर ने जब ये बताया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। लेकिन अभी तो आगे चलकर एक और तूफान आने वाला था। जब नौकर ने मुझे बताया कि फरहान साहब ने वहां पर शादी कर रखी है और आपको तलाकनामा भी भेज दिया है, मैं अपना सर पीट कर रह गई थी। मगर मैं हैरान हो रही थी कि अगर फरहान ने दूसरी शादी करना थी तो मुझसे शादी क्यों की। मेरा नौकर मुझे बताने लगा, फरहान साहब का बिजनेस ही यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों में लड़कियों से पैसा लेकर शादी करते हैं, उन्हें बीनी भी बनाकर बैरून मुल्क ले जाते हैं। उनका कारोबार अच्छा चल रहा था। आपसे शादी सिर्फ उन्होंने दुनिया दिखावे के लिए की थी ताकि कोई शक भी न कर सके। मैं अपना सर पीट कर रह गई और उस वक्त को पछताने लगी जब मैंने ऐसे बिजनेसमैन का इंतखाब किया था। कुछ अरसा तो मैं डिप्रेशन में चली गई। इस सारे अरसे में मेरे नौकर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। फिर एक दिन उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वैसे भी अब वो 22 साल का हो चुका था। मुझे भी सहारा चाहिए था। वो नौकर ही था मगर पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वो बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था। मैंने नौकर से शादी कर ली। बेशक मुझसे छोटा ही सही, मगर उसने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए मैं तरस तरस कर जिंदगी गुजार रही थी। बेशक पेट की भूख के साथ साथ औरत को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसकी कमी नौकर ने पूरी कर दी थी, जो अब मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा सरताज था।